السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 184 آیت نمبر 47 سے 57 تک، لیسن نمبر 184 آیت نمبر 47 to 57۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ منافق۔ کس سے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل ایمان سے۔ کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں۔ وبالرسول، اور رسول پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی۔ کس کی؟ اللہ اور رسول کی۔ ثم، پھر، یتولا، منہ موڑ جاتا ہے۔ فریقن، ایک گروہ، یعنی سب نہیں بلکہ کچھ۔ منہم، ان میں سے۔ کن میں سے؟ یہ بات کہنے والوں میں سے، قائلین میں سے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد۔ کس کے بعد؟ اس وعدے کے بعد، اس اقرار کے بعد، اس دعوے کے بعد۔ وما اولئک، اور نہیں ہیں یہ لوگ۔ کون لوگ؟ منہ موڑنے والے۔ کیا نہیں ہیں؟ بالمؤمنین، مؤمن۔ مؤمن کی جمع مؤمنین، یعنی ایمان لانے والے یا سچے مومن، حقیقی مومن۔ ابو طالب کا ایک شعر ہے، لقد علمت بأن دین محمد خیر ادیان البریۃ دینا، میں نے جان لیا ہے، یقیناً جان لیا، مجھے معلوم ہے، سچ ہے بالکل یہ بات کہ دین محمد جو ہے وہ تمام دنیا کے دینوں سے بہترین دین ہے، درست دین ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں کہ قیامت بھی ہے، لیکن جب تک اس کا یہ ماننا اپنے لیے قبول کرنے کے معنی میں نہ ہو کہ میں ان سب چیزوں کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں۔ ایک ہے ذہنی طور پر کسی سے اتفاق ہونا کہ آپ کہتے ہیں ہاں میں بھی کہتا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں میں بھی یہ مانتا ہوں، لیکن باقاعدہ اس کا اقرار نہ کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے قبول نہ کرنا اور قبول کر کے اس کے مطابق عمل نہ کرنا کسی شخص کو دائرہ ایمان میں داخل نہیں کرتا۔ اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت سے مل جائیں گے آپ کو۔ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں صرف مسلمانوں نے نہیں، بہت سے ایسے نان مسلمز ملتے ہیں ہر دین میں، ہر مذہب میں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی اور ان کو نبی بھی مانا ہے، لیکن دین اسلام کو بحیثیت دین کے قبول نہیں کیا اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا نہیں جو دین کے تقاضے تھے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے۔ تو جب تک کوئی شخص اس حقیقت کو، اس سچائی کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے نہیں، اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ آج کل بہت جھگڑے ہوتے ہیں نا اس بات پر کہ کیوں تم فلاں کو نہیں مومن مانتے، اور فلاں جنت میں کیوں نہیں جائے گا، اور فلاں جو ہے اس میں کیا خرابی ہے، وہ تم سے زیادہ اچھے کام کرتا ہے۔ بھلے کرتا ہوگا، لیکن جب تک وہ کام اس طریقے پر نہیں جو مطلوب ہیں تو بات نہیں بنتی۔ ایک شخص اگر گھر بیٹھ کر سارا سلیبس کورس پڑھ لے کسی بھی اسکول کا، یونیورسٹی کا، ڈگری کا، لیکن اگر وہ رجسٹر نہیں کرائے اپنے آپ کو باضابطہ طور پر اور پھر امتحان پاس نہ کرے، تو کیا وہاں سے وہ سرٹیفائی ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس نے وہ سب کچھ پڑھا ہے جو باقی لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے جو ڈگری والے جانتے ہیں، تو اس کو بھی مفت میں ڈگری ملنی چاہیے۔ نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں رجسٹر نہیں کرایا، کیونکہ اس نے اس ڈسپلن کو قبول نہیں کیا، ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی۔ تو جب تک ساری ریکوائرمنٹس کسی چیز کی پوری نہ کی جائیں، آپ سرٹیفکیٹ کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ تو اسی طرح کوئی شخص سرٹیفائیڈ مومن اللہ کی نظر میں، انسانوں کی نہیں، اللہ کی نظر میں اس وقت تک نہیں ہوتا
جب تک کہ وہ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کی تصدیق نہ کرے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، سب دعوے ہیں. ہم اللہ کو مانتے، ہم رسول کو مانتے، اور ہم ان کی بات بھی مانتے، لیکن یہ سب کچھ کہہ کے ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا ہے. کس سے منہ موڑ جاتا ہے؟ اطاعت سے. کیونکہ اطاعت دراصل ثابت کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنے قول میں کتنا سچا ہے، اپنی بات کا، اپنے اس دعوے کا کتنا سچا ہے. یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ اطاعت سے پتہ چلے گا. اگر کسی نے اپنے کہے پر عمل نہیں کیا تو اس کی بات بھی جھوٹی ہے. وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی گئی. اور ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر بعض کو مانا جائے اور بعض حصے کو نہ مانا جائے تو اس سے بھی ایمان میں نقص ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جو سب چیزوں کو نہیں مانتے، بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. یعنی تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو سب مانتے، دوسرے وہ جو سب کا انکار کرتے، تیسرے وہ جو بعض مانتے اور بعض نہیں مانتے. تو اب پہلا اور آخری گروہ تو واضح، لیکن وہ گروہ جو بعض کو مانتا اور بعض کو نہیں مانتا، اس کا انحصار کس پر ہے؟ کیا دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے فیصد کو کتنا مانتا ہے. اب اگر اتنے فیصد کو ماننا اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نہیں. وَإِذَا دُعُوا، ایسے لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے، جب وہ بلائے جاتے ہیں، کون؟ یہ منہ موڑنے والے متولین جو ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ وہ سب چلیں عرش پر اللہ کے پاس. اس چیز کے لیے بلایا جاتا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف. کتاب اللہ مراد ہے، قرآن مراد ہے. اور جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے، یعنی اللہ کے پاس جانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ان کے پاس چلیں، ان کی زندگی میں انہی کے پاس، یعنی پرسنلی ان کے پاس، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف. اور سنت مبنی ہے کس پر؟ قول پر بھی اور فعل پر بھی. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ جھگڑنے والوں کے درمیان. کسی بھی نزاع کے وقت، کسی بھی جھگڑے کے وقت، کسی بھی اختلاف کے وقت، خواہ وہ دینی معاملے میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیاوی معاملات میں ہو. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو کیا ہوتا ہے؟ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فوراً ایک گروہ ان میں سے، مُعْرِضُونَ، اعراض برت جاتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسٹنٹ ریئیکشن ان کا کیا ہوتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اس طرف نہیں آتے. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہوتا ہے ان کے لیے حق، یعنی ان کے موافقت میں کوئی بات جاتی ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، آ جائیں گے اس کی طرف تیزی سے اطاعت کرنے والے بن کر. یعنی اگر قرآن و سنت کا کوئی ایسا حکم ہے جس میں ان کا کوئی حق انہیں ملتا ہو، یا ان کی خواہشات کے موافق ہو، ان کی مرضی کے مطابق ہو، ان کی آراء کو سپورٹ کرتا ہو، تو پھر دیر نہیں لگائیں گے، پھر تو اٹھا کے قرآن کی آیتیں دکھائیں گے، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ رسول نے فرمایا ہے. اس وقت تو وہ قرآن و سنت کو خوب حجت بنائیں گے، وہ باتیں ضرور ہائی لائٹ کر کے پیش کریں گے جس میں زد ان پہ نہیں کسی اور پہ پڑتی ہو. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، لَهُمْ یعنی ان کے حق میں، ان کے فیور میں، فیور کا معنی دے رہا ہے.
یأتو الیہ تو آئیں گے اس کی طرف، کس کی طرف؟ اس حکم کی طرف. مذعنین، اذعان مصدر ہے اس کا، ذال عین نون اس کا روٹ ہے، اور معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرنا، دوڑتے ہوئے آنا اور ماننا، اشاروں پہ چلنا. پھر تو اشارہ ہی کافی ہے. تو پھر ایسی اطاعت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو صرف مرضی کی چیزوں پر، وہ بھی اطاعت پھر ان کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دراصل اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ ان کی خواہشات کی اطاعت ہوتی، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے، جس پر ایک خوبصورت خول چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چیز ان کے فیور میں جاتی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم آیا اور حکم ہماری مرضی کے خلاف پڑ رہا ہے، ہماری خواہشات کے خلاف جا رہا ہے، ہمارے لائف سٹائل سے خلاف جا رہا ہے. دوسرا رویہ یا دوسرا طریقہ کہ وہ موافق جا رہا ہے، ہمارے نقطہ نظر کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں پسندیدہ نہیں اگر یہ اللہ کے لیے نہیں. پہلی تو ناپسندیدہ ہے ہی، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہمیں پسند ہی نہیں. اور دوسرا ہماری مرضی کے مطابق ہے تو ہم اللہ کو نہیں، مرضی کو مان رہے ہیں دراصل. تو اصل مطلوب کیا ہے کہ جو بھی حکم آئے سامنے اس کو اس لیے لے لیا جائے بھئی یہ اللہ کا حکم ہے. آگے چلتے ہیں. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ یعنی یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیسا کہ منہ موڑ جاتے ہیں اور مرضی کی بات صرف مانتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ان کے دلوں میں کوئی بیماری ہے؟ اور بیماری کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے میں نے بتایا تھا، یعنی جسمانی بیماری کی ڈیفینیشن بتائیے مجھے. کوئی بیمار ہو گیا، ڈیزیز کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جسم کا اعتدال بگڑنا، ٹھیک ہے نا، یعنی جسم کا اپنے اعتدال پر نہ رہنا. مثلا بلڈ پریشر اگر نارمل ہے تو آپ صحت مند ہیں، اگر ہائی ہے تو کیا ہے؟ بیماری. اور اگر لو ہے تو، شوگر ہائی ہے تو، لو ہے تو حد اعتدال سے تجاوز، اوپر کو یا نیچے کو، افراط یا تفریط، یہ سب بیماری ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جسمانی جو قوتیں ہیں ان کے اعتدال میں خلل پڑنا بیماری ہوتی. اسی طرح روحانی طور پر بھی انسان کا امبیلنس ہونا بیماری ہوتا ہے، انسان کے اعتدال میں خلل آنا. اب یہاں دل کا بیمار ہونا ہے. افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دل میں کوئی بیماری ہے اور اس وجہ سے ان کا دل یا جذبات اعتدال میں نہیں ہے. تو دل کا اعتدال میں نہ ہونا، جذبات کا اعتدال میں نہ ہونا بیماری ہوا کرتا ہے. مثلا عشق کو بیماری کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں نا. کیوں؟ دیوانگی بھی کہتے ہیں بیماری، کیونکہ وہ اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی. یعنی کسی سے حد سے زیادہ دیوانگی کی حد تک محبت ہونا، یعنی محبت ایک بہت خوبصورت چیز ہے، بہت پسندیدہ چیز ہے اگر وہ اعتدال میں ہو، اگر وہ حلال طریقے پر ہو، اللہ کی خاطر ہو، جائز ہو، تو اس کا بہت ہی بے پناہ اجر ہے. ایسے لوگ جو اللہ کی خاطر دوسروں سے محبت کرتے ہیں وہ قیامت کے دن عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے. لیکن اس اعتدال میں خلل آنا، اور خلل کیا ہے؟ حد سے زیادہ کسی سے محبت کرنا اور ہر وقت اسی کا خیال دماغ میں گھومتے رہنا، یہ کیا ہے؟ یہ خلل ہے دماغ کا. یہ دماغ کا خلل یا خواہشات کا حد اعتدال سے بڑھ جانا جو ہے، خواہ کوئی بھی ہو، مثلا بھوک کا حد سے زیادہ بڑھنا کیا ہے؟ یا بھوک نہ لگنا بیماری ہے. جسمانی نظام میں اعتدال کے بگڑنے کا نام بیماری ہے، خواہ وہ کسی بھی چیز میں ہو، زیادہ ہو یا کم. مثلا انسان کا اگر میٹابولک سسٹم تیز ہو جائے تو بیماری، لو ہو جائے تو بیماری. کچھ بھی آپ دیکھ لیں، ہارٹ بیٹ زیادہ ہو اور اگر کم ہو تب مشکل. اسی طرح کسی سے نفرت میں حد سے بڑھ جانا یہ بھی بیماری، محبت میں حد سے بڑھ جانا یہ بھی بیماری، غم
ایک فطری چیز ہے، انسان کو دکھ، غم، تکلیف ہوتی ہے، حد سے بڑھ جانا اور اسی کو ہی طاری رکھنا اور غم ہی مناتے رہنا اور اسے باہر نہ آنا، یہ کیا ہے؟ بیماری ہو جاتی، ڈپریشن میں بدل جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا خوف بہت پسندیدہ چیز ہے، لیکن اس قسم کا خوف طاری کر لینا کہ انسان کسی وقت نارملی نظر نہ آئے، یا اسی طرح آخرت کا خوف مطلوب ہے، لیکن ایسا خوف اپنے اوپر طاری کر لینا کہ انسان بالکل ہی بیمار ہو کے الگ تھلگ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ جائے، تو یہ بیماری ہے۔ تو بیماری کیا ہے؟ دل کی بیماری کسی بھی چیز میں انسان کے جو احساسات ہیں، جذبات ہیں، سوچیں ہیں، ان میں حد سے بڑھنا اور اعتدال میں نہ رہنا۔ تو یہاں پوچھا جا رہا ہے افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ تو یہ بیماری کیا ہو سکتی ہے؟ دلوں کی بیماری کیا ہو سکتی ہے ان کے؟ نفاق، منافقت دل کی بیماری ہے، اور شک کا ذکر الگ سے کیا گیا آگے۔ امر تابو، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس چیز کا شک؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے پارے میں نے آپ کو جو مرض کے بارے میں پڑھا تھا، فی قلوب مرض، تو اس میں نے اس کا معنی حب دنیا کیا تھا کہ دنیا کی محبت۔ جب انسان حد سے زیادہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہوتا ہے، جس میں مال، اولاد، بیوی، بچے، کاروبار، تجارت، کوئی بھی چیز دنیا کی، اس کی محبت، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف، رسول کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف رغبت نہیں رکھتا۔ پیچھے ہم نے اہل ایمان کی صفت ابھی کیا پڑھی سورۃ نور میں ہی، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ۔ تو اب اگر کوئی بیوی بچوں میں اتنا کھویا ہوا ہے یا اپنے کام کاروبار یا تجارت میں اتنا مست ہے کہ اس کو پرواہ نہیں نماز، روزے، ذکر کی اور کسی بھی دینی فریضے کی، وجہ کیا ہے کہ دنیا کی محبت اس کو اتنا اپنے اندر مشغول کی۔ اور لہو کس کو کہتے ہیں؟ کسی کام کا انسان کو اپنے اندر اتنا مشغول کر لینا کہ اس سے اہم کام اگنور ہو جائے۔ تو مرض سے مراد یہاں نفاق اور اس کی بنیادی وجہ دنیا کی محبت، یعنی دنیا کی محبت میں وہ اس حد تک آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ انہیں پرواہ ہی نہیں کہ رسول ہمیں کس چیز کی طرف بلا رہا ہے، یا پھر کسی اور انسان کی محبت میں رسول سے آگے بڑھ کر، اللہ سے آگے بڑھ کر کہ ان کے احکامات کو تو اتنی اہمیت ہے، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا وہ میرے شوہر نہیں پسند کرتے یہ کام کرنا، حجاب میرے شوہر کو پسند نہیں ہے، یا یہ کہ میرے پیرنٹس کو پسند نہیں ہے، یا کسی اور کام میں فلاں کو پسند نہیں ہے، اور یہ بھی عام طور پہ بہت بہانے ہوتے ہیں، اصل میں خود کو پسند نہیں ہوتی، کیونکہ جو کام خود کو پسند ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں پرواہ ہوتی شوہر کو پسند ہے یا نہیں، یا ہمارے ماں باپ کو پسند ہے یا نہیں، اصل پسند پھر اپنی ہی ہوتی ہے۔ افی قلوبہم مرض ام ارتابوا، یا انہیں کوئی شک ہے، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو یقین نہیں ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، کیونکہ اگر یقین ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو کیسے ٹال سکتے تھے؟ ہم سب اپنے بارے میں سوچیں کہ اگر ہمیں کوئی آ کے کسی کا پیغام دیتا ہے کہ فلاں نے کہا یہ کام کر لو، تو ہمارا اس وقت کیا رویہ ہوتا ہے؟ اگر تو ہمارے ذہن میں اس شخص کی اہمیت ہوتی ہے تو ہم سب چھوڑ کے فوراً اٹھ کے کر لیتے ہیں، اور اگر اس کی اہمیت نہیں ہوتی تو ہم کہتے اچھا کر دیں گے، جاؤ تم بتاؤ، کر دیں گے، بس ٹھیک ہے جاؤ تم۔ پیغام لانے والے کو ٹال مٹول کر دیتے۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ انہیں یقین تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اس کو تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو ان کا فوری ری ایکشن کیا ہوتا تھا؟ اللہ کا حکم، بس کر لیا، سمعنا و اطعنا۔ ام یخافون، ایک تیسری وجہ کیا ہو سکتی ہے حکم نہ ماننے کی؟ ام یخافون، یا وہ ڈرتے ہیں کس بات سے؟ ان یحیف اللہ علیہم، کہ اللہ ان پہ ظلم کرے گا۔ یحیفہ، حیف، ہے یہ فے، فیصلہ کرنے میں ایک طرف جھک جانا، انصاف نہ کرنا، ظلم کرنا۔ اصل میں حافہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کناروں سے گھٹانا۔ اسے بعض اوقات آپ دیکھیں نا کہ جیسے بعض چیزیں ڈیکوریشن کی خاطر اتنی ٹرم کر دی جاتی ہیں کہ ان کا اصل ویٹ اور سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ظلم ہو گیا نا، بہت بڑا ظلم ہے۔ یعنی کہ بعض اوقات کسی بھی چیز کے اصل سائز کو کم کر دینا اور اس کے کناروں سے گھٹاتے 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 اس کو
کچھ سے کچھ بنا دینا، یہ ہوتا ہے حافہ. ٹھیک ہے، تو حافہ یحیفو، اور پھر یحیفو کا مطلب بے انصافی ہوئی. یا وہ ڈرتے ہیں کہ ان پر اللہ ظلم کرے گا، ان کے ساتھ بے انصافی کرے گا، کہ اللہ کا حکم بندوں کے لیے ظلم ہے، اللہ بندوں کو ان کا حق نہیں دینا چاہتا، ان کو ان کے حق سے محروم کر رہا ہے. کیا انہیں اس بات کا ڈر ہے؟ اب آپ دیکھیے، کوئی بھی اللہ کا حکم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس پر عمل نہ کرنے کی کیا کیا وجوہات ہو سکتی ہیں، اس آیت میں واضح کر کے بتا دی گئی. اور یحیف اللہ کے ساتھ ورسولہ، اس کا رسول بھی شامل ہے، کہ اللہ اور اس کا رسول تم پہ ظلم کرے گا، تمہیں یہ حکم دے کر، تمہیں اس بات کے کرنے کا کہہ کے. یعنی کہ اگرچہ آیت ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، لیکن ہم سب اپنے بارے میں بھی سوچیں کہ میں اللہ کا حکم جاننے کے بعد بھی کیوں نہیں مانتی؟ کیا چیز مجھے روکتی ہے؟ کیا چیز روکتی؟ نمبر 1، دل کا مرض، نیت ہی کھوٹی. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر اپنا من جو ہے وہ اگر نہیں مانتا، وہ کھوٹا ہے، تو پھر بے شمار حجتیں، بے شمار دلیلیں اور بہانے آپ کے پاس ہو سکتے ہیں. تو وجہ کیا ہے؟ کیا اپنے ہی اندر کھوٹ ہے، کرنا نہیں چاہتے؟ یا پھر امر تابو، شک ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ یا پھر یہ ہے کہ اس حکم کو ظلم سمجھتے ہیں اپنے اوپر؟ کیا وجہ؟ کسی چھوٹے سے چھوٹے حکم سے لے کر بڑے سے بڑے حکم تک یہی وجوہات ہوتی ہیں اور یہی اسباب ہوتے ہیں اللہ رسول کی نافرمانی کے. اور پھر یا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آزادی میں خلل ہے اور ظلم ہے. بل اولئک هم الظالمون، جو اللہ رسول کو ظالم سمجھتے ہیں اور ان کے احکام کو اپنے حق میں ظلم قرار دیتے ہیں اور سختی قرار دیتے ہیں، وہ خود ظالم ہیں. انما کان قول المؤمنین، مومنوں کا قول یہ نہیں ہوتا. مومنوں کا قول تو یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، کہ جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے. کن کے درمیان؟ ان لوگوں کے درمیان، اختلاف کرنے والوں کے بیچ میں، جھگڑنے والوں کے بیچ میں. ان یقولوا، کہ وہ کہہ دیں کیا؟ سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا. یہ ہوتے ہیں مومن. وَأُولَئِكَ، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں. پیچھے کیا تھا؟ ہم الظالمون، اور یہاں کیا؟ ہم المفلحون. وہ اپنا نقصان کریں گے اور یہ کامیابی کے درجوں پہ فائز ہوں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی. وَيَخْشَ اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرے گا. وَيَتَّقْهِ، اور اس سے تقوی اختیار کرے گا. فَأُولَئِكَ، تو یہی لوگ، ہم الفائزون، وہی کامیاب ہونے والے ہیں. مفلحون کے بعد مزید تاکید، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اب جو پیچھے ہم نے فلاح کی باتیں کی تھی، اس میں وہاں تو شرط بس یہی بتائی گئی تھی، سمعنا و اطعنا، لیکن یہاں اطاعت کے ساتھ اللہ کا ڈر بھی بتایا گیا ہے، کہ ان چیزوں سے رکنا کہ جس سے اللہ نے منع کیا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ چیزیں چھوڑ دینا. جی، اطاعت اللہ اور رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ بھی اللہ ہی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ خشیت اور تقوی اللہ کا بس، کیونکہ جب تک صرف اللہ سے بندہ نہ ڈرے اور اللہ کے لیے کام نہ کرے، اس وقت تک اس کے اندر استقامت نہیں ہو سکتی، اور اس کے عمل کا فائدہ بھی کچھ نہیں جو صرف بندوں کے ڈر سے. اس معاملے میں اور اس آیت کی روح سے بھی اپنا جائزہ لیں تو ہم بہت سے کام بندوں کے ڈر سے یا کر لیتے ہیں یا نہیں کرتے. جو کرنے کے کام ہے وہ کرتے نہیں، کیوں کہ بندے حائل ہیں، بندوں کا ڈر ہے. اور جو نہیں کرنا چاہیے وہ کر جاتے ہیں کہ بندوں کو خوش کرنا ہے. تو اہل ایمان کی صفات جو یہاں بیان ہو رہی ہیں وہ اس سے برعکس ہیں. اوکے، آگے چلتے ہیں. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی. جہد ایمانہم، پکی قسمیں اپنی. جہد کا معنی ہوتا ہے طاقت، مشقت، وسعت بھر.
یعنی جتنی ان میں طاقت ہے اتنی پکی کر کے. اب دیکھیے کہ قسم جہاں بھی ہوتی ہے نا اس کے 4 ارکان ہوتے ہیں. قسم کے 4 ارکان ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے مقسم بہ، جس کے نام کی قسم کھائی جا رہی. دوسرا ہوتا ہے حرف قسم. تیسرا ہوتا ہے مقسم علیہ. مقسم بہ اور علیہ ساتھ لکھ لیں. پھر حرف قسم اور فعل قسم، یعنی ایک فعل ہوتا ہے، دوسرا حرف ہوتا ہے یعنی قسم کا، اور تیسرے جس کے نام کی قسم کھائی جاتی ہے، اور چوتھے جس پر قسم کھائی جاتی ہے، جس بات پر. ٹھیک ہے. اب یہاں آپ دیکھیے کہ فعل قسم کیا ہے، وَأَقْسَمُوا. حرف قسم کیا ہے، باللہ. بے جو ہے یہاں قسم کے لیے. اور پھر کس کے نام کی قسم کھائی جا رہی، اللہ کے، مقسم بے ہے. اور کس چیز پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ آگے آ رہا ہے. اور قسم کیسی ہے، جہدہ ایمان ہے، پکی قسم، بہت زیادہ پکی کر کے قسم کھاتے ہیں. کس بات پہ، لئن امرتہم، البتہ اگر تم نے حکم دیا ان کو. کن کو، ان باتیں کرنے والوں کو. منافقین کی طرف اشارہ ہے. لئن امرتہم، کس چیز کا حکم، جہاد کا حکم، اللہ کے راستے میں نکلنے کا حکم. لَيَخْرُجُنَّ، البتہ وہ ضرور نکلیں گے. آپ کو معلوم ہے نا کہ بعض غزوات میں یہ بہانے بنا کے پیچھے رہ جاتے تھے، اور پھر جب ان کی پوچھ ہوتی یا ان کو شرمندگی ہوتی تو کیا کہتے، یا دیکھتے کہ اوروں کو مال غنیمت مل رہا ہے تو ہم بھی کچھ حاصل کریں تو کیا کہتے، آئندہ تو ہم ضرور جائیں گے. اور قسم کھا کھا کے بتاتے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، قل، آپ کہہ دیجئے، لا تقسموا، مت قسمیں کھاؤ، قسمیں نہ کھاؤ جھوٹی باتوں پر. یعنی ایک جھوٹی بات اور اوپر اس کے قسم، یعنی کس قدر اور شدید بات ہے. یعنی بعض لوگ غلط کام کرتے ہیں، پھر اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کیا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور پھر اس جھوٹ کو پکا کرنے کے لیے قسم بھی کھاتے. ہوتا نا ایسے. یہاں منافقین کا بھی یہی حال تھا. وہ کیا کرتے تھے، جو بات ان کے دل میں نہیں ہوتی تھی، صرف زبانی کلامی آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو خوش کرنے کے لیے قسم کھا کے کہتے، اپنے اخلاص اور اپنی محبت اور وفاداری کا یقین دلانے کے لیے. لَيَخْرُجُنَّ، کہ آئندہ تو وہ ضرور یہ کام کریں گے. بس اس دفعہ غلطی ہوگی، آئندہ تو آپ دیکھیں کہ ہم کرتے کیا ہیں، پھر آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا. قُل لَا تُقْسِمُوا، کہہ دیجئے کہ مت قسمیں کھاؤ. کیوں؟ یعنی وہ قسمیں کس پہ کھاتے تھے کہ آئندہ ہم ضرور یہ کام کریں گے، آئندہ جہاد کے لیے ضرور نکلیں گے. کہا کہ نہیں، قسم نہیں کھاؤ، قسم نہیں چاہیے. کیوں؟ عمل کر کے دکھاؤ. قسم کھانے کی بجائے کیا کرو، عمل کر کے دکھاؤ. جب نکلنے کا موقع ہے تو ساتھ نکلو. طاعت معروفہ، اطاعت بھلی ہے. کس سے؟ تمہاری قسمیں کھانے سے. یعنی قسم کھانے کی ضرورت نہیں، کام کر کے دکھا دو تو قسم کی ضرورت ہی نہیں. قسمیں کھانے کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ جس نے کرنا کچھ نہ ہو. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو شخص عمل میں کوتاہ ہو، کوتاہ کس کو کہتے ہیں، کام چور ہو. کام چور لوگ جو ہوتے ہیں وہ کام کی کمی کو باتوں سے پورا کرتے ہیں، وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ انہیں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنا فرض پورا نہیں کیا، جو انہیں کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا. جو کام کرنے والا شخص ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ باتوں کا وقت نہیں ہوتا، تو زیادہ باتیں عموماً کوتاہی کے معاوضے کے طور پہ کی جاتی ہیں، اپنی کمی کوتاہی چھپانے کے لیے. کہتے ہیں نا، جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں. جو باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ کام کم کرتے ہیں، کیونکہ زیادہ باتیں کرنے سے کام زیادہ ہو ہی نہیں سکتا. دو چیزیں اکٹھی نہیں چل سکتی. جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوگا اور سنجیدہ کام کرنا ہوگا تو آپ کو لازماً خاموشی چاہیے. اور اگر آپ نے کام کے وقت میں کام نہ کیا ہو اور اب پوچھ کا وقت ہو تو پھر آپ کیا کریں گے؟ شرمندگی مٹانے کے لیے باتیں کر کے خوش کریں گے. تو یاد رکھیے کہ باتوں سے کسی کا پیٹ نہیں بھرا جا سکتا. یہ انسان کی حماقت ہوتی ہے کہ جو وہ دوسروں کو بے وقوف بنا رہا ہوتا ہے. کوئی عقل مند شخص کسی کی باتوں سے جو کام نہ کرے خوش نہیں ہو سکتا.
تو یہاں پر منافقین کیا کرتے تھے؟ کام کے وقت میں ادھر ادھر کھسک جاتے، کام چوری کرتے، اور جب انہیں پتا ہوتا کہ اب پوچھ ہوگی تو قسمیں کھانے لگتے، دل فریب باتیں کرنے لگتے تاکہ آپ کو خوش کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے فرمایا قل لا تقسموا، انہیں کہو چپ رہو، مت قسمیں کھاؤ. طاعت معروفۃ، اطاعت چاہیے، اطاعت مطلوب ہے. تمہاری اطاعت کا حال اللہ کو پتا ہے، جو تم کرتے ہو وہ سب نظر آ رہا ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، پھر آپ دیکھیے دوبارہ یہی کہا گیا. کتنی دفعہ اطاعت ہی کی بات، کر کے دکھاؤ، کر کے دکھاؤ پھر بات بنے گی. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. فإن تولوا، پھر اگر تم منہ پھیرتے ہو، فإنما علیہ ما حمل، تو بے شک اس کے ذمہ ہے جو وہ اٹھوایا گیا. کس کے ذمہ؟ رسول کے ذمہ. کیا اٹھوایا گیا؟ کیا بوجھ ڈالا گیا؟ تبلیغ کا، دعوت کا. وعلیکم، اور تمہارے ذمہ ہے، ما حملتم، جو تم اٹھوائے گئے. وہ دعا پڑھتے ہیں نا ہم سورۃ البقرہ کے آخر میں، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. تو یہاں یہی بات ہے، وعلیکم ما حملتم، تمہارے ذمہ ہے جو تم اٹھوائے گئے ہو. کیا ہم کیا اٹھوائے گئے ہیں؟ اطاعت اور ایمان. رسول سے کس چیز کی پوچھ ہوگی؟ کہ اس نے پیغام پہنچایا کہ نہیں. تو آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم اشہد، اللہ میں نے پہنچا دیا. اور ہم پر کس چیز کی پوچھ ہے؟ جو پہنچا اس پہ عمل کیا یا نہیں. وعلیکم ما حملتم وان تطیعوہ تہتدوا، اور اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اگر اس کی بات مانو گے تو سیدھا راستہ ملے گا، صحیح منزل پہ جب پہنچو گے. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ راستہ پانے کے بعد چل کے منزل تک پہنچنا. کامیابی تب ہوگی، حق تب ملے گا، کیونکہ وہ صراط مستقیم کی طرف بلاتے ہیں نا پیغمبر. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول کے ذمہ مگر پہنچا دینا کھلم کھلا، پورے کا پورا، واضح کر کے، سمجھا کے بات دلوں تک اتار دینا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وعدہ کر رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تم میں سے اور انہوں نے اچھے عمل کیے. کس بات کا وعدہ؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، البتہ جانشین بنائے گا ان کو ضرور زمین کا. کس سے ہے یہ لفظ؟ خلیفہ سے، خلف سے، ایک کے بعد ایک آنا، یعنی پہلوں کے بعد یا دوسروں کو ہٹا کے ان کو زمین کا اقتدار بخشے گا، ان کو زمین میں قوت دے گا. کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو اقتدار بخشا تھا اس نے. پہلوں سے مراد کون ہے یہاں؟ بنی اسرائیل. ان کو کیا ملا تھا؟ فرعون سے نجات. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ان کو زمین میں اقتدار دیا تھا حالانکہ وہ زمین میں انتہائی کمزور تھے. زبور میں بھی ہے تو اللہ نے یہی لکھا نا، کیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ارض سے مراد جنت کے علاوہ دنیا کی ارض بھی ہے. یہ بات یہاں کیوں فرمائی گئی؟ کیا لنک نظر آتا ہے یہاں پچھلی باتوں سے، یہ باقی صورت سے اس بات کا کیا لنک ہے؟ عام طور پر انسان اللہ کی اطاعت کیوں نہیں کرتا؟ کہ خوف ہوتا ہے پھر یہ چھٹ جائے گا، مثلا دوست چھٹ جائیں گے، مثلا دنیا کے بہت سے فائدوں سے ہم محروم رہ جائیں گے، نوکری چھٹ جائے گی، جاب چھٹ جائے گی، فلاں بینیفٹ ختم ہو جائے گا، فلاں چیز ڈکلائن ہو جائے گی. ہوتے ہیں یہ خوف یا نہیں؟ یہی خوف تو ہے جو ہمیں اللہ کی بات نہیں ماننے دیتے. اور ہے تو صحیح، ہوتا تو ہے، یہ نوکریاں بھی چھوٹتی ہیں اور سزائیں بھی ملتی ہیں، لوگوں کو ڈانٹ بھی پڑتی.
گھر سے نکالنے کی دھمکیاں بھی ملتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، وقتی طور پر تو ہوتا ہے سب. مکی دور آپ دیکھیے کہ کس طرح کا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آپ کی امت سے خطاب ہے، آپ کے ساتھیوں سے خطاب ہے کہ یہ ضرور ہے کہ جب انسان دین کے کسی حکم پر عمل کرتا ہے تو اس کو اپنے بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کو مشکلات آتی ہیں، لیکن یہ مشکلات زیادہ دیر نہیں رہتی. سچائی پر عمل کرنے والوں کو اللہ دنیا میں بھی اس کا بہترین بدلہ دیتا ہے. ایک اور آیت میں آتا ہے نا کہ وَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ اس دنیا میں بھی ہم عمدہ زندگی بسر کرائیں گے، لیکن امتحان کے بعد ہی درجے بلند ہوتے ہیں. جب تک کوئی کوالیفائی نہ کرے اس کو بڑا درجہ یا گریڈ نہیں دیا جا سکتا. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ وعد اللہ کا لفظ ہے، وعدہ اللہ کا، یہ وعدہ ہے، ایسا نہیں. اور اللہ کے وعدے کیسے ہوتے ہیں؟ ہم جیسے کچے پکے کہ وعدہ کیا اور پھر گئے اور بھول گئے اور یاد ہی نہ رہا. نہیں، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدوں کو خلاف نہیں کرتا، اللہ اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے. تو اللہ نے وہ ساری مشکلات دور کر دی، بہترین نعمتیں پھر دیں دنیا میں بھی. تو یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی اتنی ریلیونٹ ہے نا یہ آیت کہ جب ایک طرف ہمیں بہت زیادہ اس پر ابھارا گیا کہ بات مان جاؤ، جو کرنے کو کہا گیا کرو کرو کرو، پھر انسان کہتا ہے ایک کے بعد ایک خوف دل میں آتا ہے، ڈر آتا ہے، یہ چھٹ جائے گا، وہ رہ جائے گا، اس چیز کا کیا ہوگا، اس کا انسان ہلا مارا جاتا ہے، سخت آزمائش آتی ہے. لیکن ساتھ ہی اللہ کہتا ہے کہ وہ تمہیں تنہا تھوڑی چھوڑ دے گا، اس آزمائش کے بعد وہ ضرور تمہیں دنیا میں بھی بہترین نتائج عطا کرے گا اور تمہیں دنیا کی بھی جانشینی دے گا. اور صحابہ کرام کے ساتھ تو یہ وعدہ پوری طرح پورا ہوا. کس طرح وہ بڑی بڑی سلطنتیں کہ جن کے نام سے لوگ ہیبت کھاتے تھے وہ اللہ نے مسلمانوں کے بس میں کر دی. اس کے بارے میں عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ ایک دن میں آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، 2 آدمی آئے. ایک تنگی معاش کی شکایت کر رہا تھا کہ میرے پاس کام کاروبار نہیں، دوسرا راہ زنی کی کہ بہت چوری ڈاکے ہوتے ہیں، بہت بدامنی ہے، بہت حال خراب ہے لوگوں کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب ایسا امن ہوگا کہ یہاں سے جانے والا قافلہ بغیر کسی محافظ کے جائے گا، کسی سیکیورٹی کے بغیر. اے عدی، کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایک علاقے کا نام ہے، البتہ اس کی خبر ملی، عراق کا ایک شہر تھا دور. فرمایا اگر تمہاری عمر زیادہ ہوئی تو تم دیکھو گے کہ ایک عورت ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ زیورات سے لدی ہوگی، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا. میں نے دل میں سوچا قبیلہ بنو طے کے لٹیرے جنہوں نے تہلکہ مچا رکھا ہے وہ اس وقت کہاں جائیں گے؟ یہ خود طے سے تھے. پھر آپ نے فرمایا اور قیامت نہیں آئے گی کہ ایک شخص اپنا صدقہ لے کر چکر کھائے گا یا چکر لگائے گا کہ کوئی لینے والا مل جائے، اسے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ملے گا. اور تم لوگ کسرا کے خزانے فتح کرو گے. میں نے کہا کسرا بن ہرمز؟ آپ نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا اور اے عدی، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو ضرور تم ایسے شخص کو دیکھو گے جو مٹھی بھر سونا یا چاندی لے کر ایسے آدمی کی تلاش میں نکلے گا جو اسے قبول کرے، لیکن اسے ایسا کوئی نہ ملے گا. بخاری کی روایت ہے. عدی کہتے ہیں پھر میں نے ہیرا سے چل کر کعبہ کا طواف کرنے والی عورت کو خود دیکھا جو اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتی تھی، اور میں خود ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرا بن ہرمز کے خزانے فتح کیے. تو یہ پیشن گوئی ان حالات میں کی گئی تھی کہ جب دور دور اس چیز کی کوئی امید نظر نہ آتی تھی، لیکن اللہ کے وعدے پورے ہوئے اور وہ تمام چیزیں ہوئیں جن کا کہا گیا کہ وہ ہوں گی. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، اور البتہ وہ ضرور جما دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، یعنی ایک وقت آئے گا کہ دین جم کے رہے گا. الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، وہ جس کو اس نے ان کے لیے پسند کیا. اللہ نے جس دین کو بندوں کے لیے چنا وہ بندوں کا پسندیدہ دین بن کے رہے گا. ارتضا کا لفظ کس سے ہے؟ رضا دیے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، یہ ہے ارتضا لہم کا معنی. اور ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور البتہ ضرور بدل کے دے گا ان کو، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن کی حالت.
سارا خوف اور خطرہ دور ہو جائے گا، امن اور خوشحالی ہوگی۔ لیکن یہ وعدہ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان لا کر عمل کرنے والوں کے ساتھ، دھوکے باز لوگوں کے ساتھ نہیں، کہ جو چھوٹی سی مشکل آنے پر اپنا دین بدل دیتے ہیں، اپنے نام اور اپنی آئیڈینٹی بدل دیتے ہیں۔ یعبدوننی، وہ عبادت کریں گے میری، لا یشرکون بی شیئا، نہ وہ شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ کسی کو بھی۔ یعنی ان کا دین اس طرح جمے گا کہ وہ اطمینان کے ساتھ میری عبادت کریں گے اور شرک کا صفایا ہو جائے گا۔ اور فتح مکہ کے بعد عملاً شرک کا صفایا ہو گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو اس کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور آپ لاٹھی کے ساتھ گراتے جا رہے تھے اور ساتھ پڑھتے جا رہے تھے، وجاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ تو شرک ہمیشہ کے لیے جزیرۃ العرب سے ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ لا یجتمع فیہا دینان، یہاں دو دین جمع نہیں ہوں گے۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور پھر کیسے نہ ہو؟ اس لیے کہ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ، اور ان تنصروا اللہ ينصركم ويثبت اقدامكم ومن كفر بعد ذلك، اور جو اس کے بعد کفر کرے گا، کس کے بعد؟ یعنی یہ سب کچھ اسٹیبلش ہونے کے بعد مرتد ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو یہی لوگ فاسق ہیں۔ یعنی جب سب سہولت ہو جائے گی لوگوں کو دین پر عمل کرنے کی، اور پھر لوگ دین چھوڑ کے اور چیزوں کی طرف چل پڑے، تو پھر وہ دراصل حدیں پار کرنے والے نافرمان لوگ ہیں۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، قائم کرو نماز، کیونکہ جب بھی مشکل ہو انسان کو تو کیا کرنا چاہیے؟ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور ساتھ اللہ کی راہ میں مقرر مال خرچ کرو زکوٰۃ کی شکل میں۔ یہاں فرض نماز اور فرض زکوٰۃ کی بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسب ضرورت انسان نفل صدقہ اور نفل نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، پھر رسول کی اطاعت، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ سورۃ التوبہ 71 میں بھی آتا ہے، وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ۔ یہاں کہا گیا نا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور وہاں کیا کہا گیا؟ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، جنہوں نے یہ کام کر لیے ان پہ اللہ کی رحمت ہوگی۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، نہ تم سمجھو ان لوگوں کو، ہرگز نہ خیال کرو ان لوگوں کو۔ کس سے خطاب ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کفروا، جنہوں نے کفر کیا، کیا نہ سمجھو؟ معجزین فی الارض، کہ وہ عاجز کرنے والے ہیں زمین میں۔ کس کو؟ اللہ کو، یا اللہ کے احکامات کو۔ ومأواہم النار، یہ کیسی زبردست خوشخبری ہے۔ یہ مت سمجھو کہ جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ اللہ کے دین کو اور اللہ کے احکام کو جاری ہونے میں اور اللہ کے اس وعدے کو پورا ہونے میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ اس زمانے میں بھی جب خاص طور پر مشرکین مکہ کا غلبہ تھا اور مسلمان کمزور تھے، اور جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی اس وقت بھی مسلمان ابھی قوت نہیں پکڑے تھے جب یہ ساری پیشن گوئیاں ہو رہی تھی۔ تو جب یہ آیتیں نازل ہوتی تو لوگوں کے دل میں کیا خیال آتا؟ یہ ہوگا، یہ کیسے ہوگا؟ یعنی یہ نہیں کہ شک تھا انہیں، لیکن ان کو انہونی سی بات لگتی۔ فرمایا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ سارے طاقتور کفار مکہ اور دیگر دشمنان اسلام اللہ کو اس کے ارادے سے باز رکھیں گے، اللہ کو اس کی مرضی کرنے نہیں دیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ تم ایمان لا کر اچھے کام کرو، باقی کام پھر اللہ کا ہے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم کرو گے وہ جو اللہ نے تمہیں کرنے کو کہا تو پھر جواباً اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ کن کا؟ جو انکار کریں۔ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور البتہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ مصیر کس کو کہتے ہیں؟ مرجع کو، لوٹنے کی جگہ۔ سورۃ العنکبوت آیت 4 میں آتا ہے، ام حسب الذین یعملون السیئات، کیا وہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں ان یسبقونا،
کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، سبقت لے جائیں گے، ہمیں ہرا دیں گے. ساء ما یحکمون، کتنا برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں. کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے. اور مومن کب طاقتور ہوتا ہے؟ اللہ کی اطاعت میں یا نافرمانی میں؟ اطاعت میں، خواہ آسان کام ہو خواہ مشکل ہو، خواہ مرضی کے مطابق ہو یا مخالف، کر کے تو دیکھے. دنیا میں بھی انسان کو ایک قوت اور ایک اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور پھر دنیا میں بھی انسان اس کے نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. لیکن امتحان ہوتا ہے، پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے بعد نتیجہ سامنے آتا ہے. امتحان سے پہلے کوئی کامیابی نہیں کہلاتی، کامیابی امتحان کے بعد ہی ہوتی. تو دیکھا یہ جائے گا کہ جو کہا گیا وہ تم نے کیا کتنا. یہ ہم سب کا ایک امتحان ہے کہ جو اس صورت کے احکام ہیں ان پر ہم کتنے عمل کرتے ہیں. تلاوت سنیے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days.
Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.